اب ایام مینا کون سے ہیں؟ لاجیکلی تو ظاہر ہے ذو الحجہ سب سے بڑا ایام مینا ہے، جس دن آپ مین قربانی کرتے ہیں، اور حاجی نے تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی حج کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایام مینا جو ہے وہ 11 12 13 کہے جائیں گے، حالانکہ 10 سب سے بڑا ایام مینا میں یہ چاروں دن ایام مینا ہے، اور یہی موقف ہے امام مالک رحمہ اللہ کا۔ یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہے ایک واسطے سے، اور امام مالک نے الموطا امام مالک میں بھی یہ روایت لی ہوئی ہے۔ اس لیے مالکی جتنے بڑے علماء ہیں، ابن حزم ہو، انہوں نے المحلہ میں الموطا کی شرح لکھی ہے الاستذکار، امام ابن عبد البر نے، انہوں نے بھی یہ ساتھ لکھا امام مالک کے قول کی روشنی میں کہ ایام مینا جو ہے وہ 4 ہیں، 10 ذو الحجہ، 11 12 اور 13۔ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے مرزا نے جھوٹ پر جھوٹ بولنے شروع کر دیے۔ مرزا اصل میں کہہ بیٹھا تھا کہ 10 ذوالحجہ کا روزہ اس حاجی کے لیے جائز ہے جو متمتع یا قارن ہو اور قربانی کی طاقت نہ ہو، تو وہ جو 3 روزے اس نے ایام حج میں رکھنے ہوتے ہیں وہ 10 ذوالحجہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ ایام تشریق کے متعلق تو اختلاف ہے کہ ان میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن 10 ذوالحجہ کا روزہ امت میں کسی کے نزدیک بھی کسی کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے 10 ذوالحجہ کے دن۔ اب بجائے اس کے کہ مرزا غلطی تسلیم کر لیتا، الٹا جھوٹ پر جھوٹ بولنے شروع کر دیے۔ جن روایات میں یہ بات آتی ہے کہ ایام تشریق میں ایسا حاجی روزہ رکھ سکتا ہے، تو مرزا نے بنیاد یہ چیز بنائی کہ ایام تشریق میں 10 ذوالحجہ بھی شامل ہے، ان کو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے، ایام مینا میں ایام تشریق میں 10 ذوالحجہ بھی شامل ہے، اور جھوٹ یہ بولا کہ امام مالک، ابن عبد البر، ابن حزم، ان سب کا یہی موقف ہے۔ حالانکہ یہ تینوں پر جھوٹ ہے، ان میں سے کسی نے بھی اپنی کتاب میں بالکل ایسی بات نہیں لکھی کہ ایام تشریق یا ایام مینا 4 ہیں۔ کاش مرزا اپنی غلطی تسلیم کر لیتا، اور اسی ویڈیو کے شروع میں مرزا نے کہا کہ جی غلطی مان لینا آدمی کا کام ہے، اور اپنی غلطی کی غلط وضاحت پیش کرنے لگ جانا یہ شیطان کا کام ہے، اور مرزا نے اسی صفت کو اپنایا۔ اب اس پر ہم مزید کیا حوالے دیں، ہم مرزے کو مرزے کی منہ مانگی موت ہی دے دیتے ہیں۔ مرزا نے 3 ناموں میں سے ایک نام لیا ابن عبد البر کا، ہم ابن عبد البر سے ثابت کر دیتے ہیں، اور ابن عبد البر کی بھی اسی کتاب سے ثابت کر دیتے ہیں جس کا نام خود مرزا نے لیا، یعنی الاستذکار۔ اسی کتاب سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ 10 ذوالحجہ ایام تشریق میں شامل نہیں ہے۔ ایام تشریق 3 ہیں، 11 12 13، 10 ذوالحجہ ایام تشریق میں شامل نہیں۔ یہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی الاستذکار میں لکھا ہے جس کا نام لے کر مرزا نے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بولا۔ یہ آپ کے سامنے الاستذکار کی عبارت ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایام تشریق ایام مینا 3 ہیں، یوم نحر کے بعد، یعنی 10 ذوالحجہ اس میں شامل نہیں، اور واضح طور پر لکھا ولیس النحر منہا، یوم نحر ان میں شامل نہیں ہے، اور اس میں سلف خلف کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ایک شاذ روایت ہے سعید بن جبیر سے، اور وہ بالکل کمزور روایت ہے، بے اصل بے بنیاد روایت ہے، شاذ روایت ہے، ورنہ اس پر اتفاق ہے تمام علماء کا، سلف خلف سب کا اتفاق ہے کہ ایام تشریق اور ایام مینا 3 ہیں، اور یوم نحر اس میں شامل نہیں ہے، 10 ذوالحجہ شامل نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ مرزا کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہا تھا کہ ابن عبد البر کا بھی یہی موقف ہے، حالانکہ انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ اس پر اجماع ہے کہ ایام تشریق ایام مینا 3 ہے اور 10 ذوالحجہ ان میں شامل نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے ایک عبارت پیش کی ہے، انہوں نے کئی جگہ اسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ایام مینا 3 ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور مرزا نے ابن حزم پر بھی جھوٹ بولا، اور یہ بھی کہا کہ ابن حزم مالکی ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، ابن حزم مالکی نہیں ہے۔ ابن حزم کی جس کتاب کا نام مرزا نے لیا المحلہ، اسی کتاب سے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، ابن حزم نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایام تشریق 3 ہیں۔ یہ آپ کے سامنے المحلہ کی عبارت ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایام تشریق 3 ہیں یوم الاضحیٰ کے بعد، یعنی یوم الاضحیٰ 10 ذوالحجہ ان میں شامل نہیں ہے۔ اور ابن حزم کے نزدیک ایام تشریق میں بھی روزہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، متمتع کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو اندازہ کریں مرزا نے ان پر بھی کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا، کیونکہ مرزا کو پتہ ہے کہ اس کے شاگردوں نے اصل کتاب کھول کر چیک تو نہیں کرنی، اس پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات مان لینی ہے، بلکہ مرزے کے لیے ایک اور منہ مانگی موت آ رہی ہے۔ مرزے نے الاستذکار کا نام لیا، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا۔ اسی الاستذکار میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، متمتع کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اس پر اجماع ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے صحیح احادیث بھی اس بات پر پیش کر دیتے ہیں۔ مشکات حدیث نمبر 2714، یہی حدیث ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ کئی ساری کتابوں میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایام مینا 3 دن ہیں،
اب صحیح حدیث کہہ رہی ہے کہ ایام مینا 3 ہے، لیکن مرزا پھر بھی اپنی بات پر اڑا ہوا ہے کہ نہیں ایام مینا 4 ہیں۔ ایک اور صحیح حدیث ہے ترمذی 773 نمبر حدیث، اور اسی طرح دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کو الگ ذکر کیا، یوم نحر کو الگ ذکر کیا، ایام تشریق کو الگ ذکر کیا۔ یعنی ایام تشریق میں یوم نحر کو 10 ذوالحجہ کو حضور علیہ السلام نے شامل نہیں کیا، بلکہ یہی روایت سنن کبریٰ نسائی میں موجود ہے، اس میں 3 کی صراحت بھی ہے، یوم عرفہ، یوم نحر اور 3 ایام تشریق۔ اور آخر میں مرزے کے لیے تیسری منہ مانگی موت ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مرزے نے صحیح بخاری حدیث نمبر 1999 1999 نمبر، اس کا حوالہ دیا تھا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا یہ فتویٰ تھا کہ ایام تشریق میں، ایام مینا میں ایسا حاجی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور مرزا نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ روایت امام بخاری نے امام مالک سے لی ہے۔ اب وہی روایت مسند ابن الجاد میں موجود ہے، اور امام مالک سے اوپر سند وہی ہے جو بخاری کی اس حدیث میں ہے 1999 نمبر حدیث میں۔ سند وہی ہے، امام مالک سے اوپر ساری سند وہی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی قول ہے، وہی فتویٰ ہے، اور اس میں 3 کی صراحت بھی موجود ہے کہ 3 ایام تشریق میں ایسا حاجی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہ، جن کی روایت کا سہارا لے کر مرزا نے یہ ساری بات کی تھی، ہم نے انہی کی روایت میں 3 کی صراحت بھی دکھا دی۔ ان سب دلائل کے باوجود بھی مرزا اب بھی اگر اس غلطی پر اڑا رہے اور کہے کہ نہیں یوم نحر 10 ذوالحجہ یہ ایام تشریق میں، ایام مینا میں شامل ہے، اور 10 ذی الحجہ کو ایسا حاجی روزہ رکھ سکتا ہے، اگر مرزا اب بھی اپنی اسی جہالت پر اڑا رہے تو ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔